اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب، سارے پیارے محترم سلسلہ عالیہ توحیدیہ کے بھائیوں کو بہت سارا سلام، بہت ساری دعائیں۔ آج کے تذکرے کے بیچ میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال احادیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور وہ اپنے دل میں جب میرا ذکر کرتا ہے یعنی ذکر خفی کرتا ہے تو میں اپنی شایع نشان اپنی نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ جب جماعت میں ذکر الہی کرتا ہے یعنی ذکر جلی کرتا ہے تو میں اس کی جماعت میں سے بہتر جماعت یعنی ملائکہ کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک آتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آتا ہے تو میں دو بازوں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب حلقہ، آپ نے اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر خوبصورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث قدسی میں کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا جو ساتھ ہے یہ کتنا عظیم ساتھ ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا جو ساتھی ہے، اس کا پروردگار، اس کا مالک، اس کا خالق اس کے ساتھ ہو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اب اس حدیث شریف میں آپ دیکھیں کہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کریم نے ہمیں یہ کلیئر کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ جو شخص ذکر نہیں کرتا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے۔ ذکر کی جو اپوزٹ ہے وہ غفلت ہے۔ تو جب آپ غافل ہوتے ہیں، آپ اگنور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے تو بے شک آپ ایسے ہیں جیسے مردہ، ڈیڈ۔ اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ زندہ ہیں، خواہ اس عالم میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو ذکر انتہائی ضروری اور ہر وقت کی ایک ایسی عبادت ہے جس کو قرآن میں فرمایا وَلَا ذکر اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ اس حدیث شریف کو اگر ہم ایکسپلین کریں اور اس کے بیچ میں اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی نعمت جو آتی ہے وہ ملائکہ کا ذاکرین کے گرد حالہ بنانا اور ملائکہ کا اکٹھے ہو جانا اور ان کو ڈھانپ لینا، اور پھر ان کے ساتھ ذکر کرنا، اور پھر ان کے اوپر رحمت الہی جو ہے وہ برسانا اور اس کی آغوش میں لے لینا، اور پھر ان پہ سکینت کا نزول۔ اب یہ سکینت اتنی بڑی نعمت ہے کہ نہ آپ کو دولت سے ملتی ہے، نہ آپ کو شہرت سے ملتی ہے، یہ آپ کو صرف اور صرف ذکر الہی سے میسر آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ مقرب ملائکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہیں ان کے سامنے آپ کا نام لیتا ہے، بتاتا ہے کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس وقت فلاں فلاں شہر فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھا میرا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں آتی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اب ذکر کے اندر سب سے عظیم چیز جو ہم دیکھتے ہیں، ذکر کو ہمیشہ ان لمیٹڈ کیا گیا، فرمایا گیا کثرت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کرنے وذاکرین والذاکرات، یعنی ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس سے ایک درجہ افضل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم تک حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا ایسا عمل بتاؤں جو تمہیں مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ کر دے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے؟ اب تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ فرمائی کہ سونے اور چاندی کی خیرات، اور جتنے بھی ہمارے درجات اور جتنے بھی ہماری پاکیزگی، ان تمام چیزوں سے افضل، اور تمہارے دشمن کے سامنا کرنا یعنی جہاد میں سے بھی بہتر ہے، در آنچہ کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ نے کہا، ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو عذاب الہی سے نجات دلائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز، روزہ اور ذکر الہی اللہ تعالیٰ کے ہاں میں مال خرچ کرنے سے بھی 700 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب آپ اس کی فضیلت دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہیں، اس کے لیے نہ تو آپ کو بہت بڑی اہتمام کی ضرورت ہے، نہ آپ یہ کہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ میں مفلس ہوں تو میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتا، میرے پاس یہ ہوتا تو میں وہ کرتا۔ ذکر کے لیے تو سمپلی آپ نے وضو کرنا ہے، پاک کپڑے پہننے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنا خوبصورت کلمہ ہم سب کو سکھایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کلمات ذکر سکھائے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت جو ذکر ہے وہ وحی ہے، اور وحی کے اندر جو فرمایا کہ انا نحن نزلنا الیک الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اگر کوئی شخص ہمارے پیارے بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہو جو گاؤں دیہات میں ہو اور وہ پڑھا لکھا نہیں رہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو صرف وہ رپیٹ کرتا رہے، تو یہ جو ریپیٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء کریم کی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا، یہ سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد سے، مال کے خرچ کرنے سے۔ جس میں ایک سوال آتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ذکر کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ آپ صوفیاء یا دیگر لوگ جو ہوتے ہیں، آپ لوگ رپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن تو پڑھنے کے لیے اترا ہے، قرآن جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اترا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن صرف پڑھنے اور صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے اترا ہے۔ لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بنا کے بھی اتارا ہے، اور بہترین ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سیدنا عثمان ذو النورین، امام علی کرم اللہ وجہ الکریم،
اور دیگر صحابہ جن کی تعداد احادیث شریف میں تقریباً 40 کے قریب آتی ہے، جو ایسے تھے جو ایک ہی رات میں پورا قرآن شریف مکمل کرتے تھے. دیگر ایسے تھے جو 10 سپارے ایک رات میں پڑھتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو منیمم جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک سپارہ جو تھا ڈیلی کا پڑھتے تھے. ہم جب قرآن شریف کو ذکر کی طرح رپیٹ کرتے ہیں اور قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو ہمارے قلوب جو ہیں وہ اللہ کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اس کو نہیں کرتے تو ہم مذہب کے انڈرسٹینڈنگ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم اسلام سے بہت دور ہوتے ہیں. ہم وقت آنے کے اوپر ہمارے میں ہمت اور حوصلہ اور توفیق ہمارے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں. کردار کے غازی کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کریں، رات کو تہجد کے نوافل ادا کریں، باوضو رہیں، اور اپنے وقت کو ہرگز ضائع مت کریں. وقت کا جو ضیاع ہے یہ بیسیکلی غفلت ہے. جو وقت آپ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں وہی وقت ہے جو یوٹیلائز ہوا ہے. اور جو وقت آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں تو وہیں سے شیطان آپ کے قریب آنا شروع ہوتا ہے اور آپ کو گمراہی سکھانا شروع کرتا ہے اور آپ کے دل میں لالچ پیدا کرتا ہے. آپ کو ایک ایسا سبز باغ دکھاتا ہے جس کے آگے جہنم کی کھائی ہوتی ہے، اور آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد آپ بالکل ہی کردار میں گر جاتے ہیں، آپ سے ظلم ہو جاتا ہے. تو ذکر سب سے بڑی ذرا ہے مومن کی. تو مومنین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں. اور ذکر کی کئی فارمز ہیں. اگر آپ تسبیحات اور باقی چیزیں نہیں بھی کر رہے تو اگر آپ نے حرم شریف کا چینل ہی لگایا ہوا اور اس کے اوپر آپ خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، تلاوت کو سن رہے ہیں، مدینہ منورہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر میں شامل ہے. بازاروں کا حق یہ کہ جب بازار میں داخل ہوں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان دعائیں کو ہم پڑھتے ہوئے بازار میں داخل ہوں. مجلس کا کفارہ ہمیں سکھایا ہے. تمام احباب کو میری یہی گزارش ہے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہرگز غافل مت ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ.